حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ عاشورہ کے موقع پر 2 روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اس سلسلے میں کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ 1 روزہ ہونا چاہیے، 2 روزہ کیوں ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے خود 1 روزہ رکھا تو 2 روزہ کیوں. دوسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ 2 روزے کس دن رکھے جائیں، 9 اور 10 محرم الحرام کو یا 10 اور 11 کو. اس سلسلے میں حدیث شریف کیا کہتی ہے، ان سب چیزوں کو ہم آپ کے روبرو کریں گے، اور اس ویڈیو میں ہم اس کنفیوژن کو دور کرنے کی مکمل کوشش کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، اور اگر آپ کو باتیں پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں. ناظرین اکرام، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اور بہت فضیلت ہے. اس کی فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی عاشورہ کے روزے کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اسی طرح حدیث شریف کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. ناظرین کرام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و عیسائی بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی جب اس روزہ رکھیں گے تو پھر فرق کیا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کی اس بات پر ارشاد فرمایا، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یعنی اگر میں سال آئندہ دنیا میں باقی رہا تو 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا. ناظرین کرام، اس حدیث سے 2 باتیں صاف ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ عاشورہ کے موقع پر 2 روزہ کیوں رکھتے ہیں. 2 روزے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہود و عیسائی کی موافقت نہ ہو، اس لیے 2 روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. یہود و نصارہ کی موافقت نہ کرنے کی نظیر احادیث میں بھی اور بھی ملتی ہیں، جیسا کہ خضاب لگانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگانے کا حکم دیا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو، کیونکہ یہ لوگ خضاب نہیں لگاتے ہیں، لہٰذا تم لگا لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ محرم کے 2 روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، مگر چونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ آنے والے سال سے ہم 2 روزے رکھیں گے، اس لیے 2 روزے رکھے جاتے ہیں.
دوسری بات یہ کہ عاشورہ کے موقع پر 2 دن میں کن کن دن روزہ رکھنا ہے، حدیث کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ان تاریخوں میں روزہ نہ رکھ سکا تو 10ویں اور 11ویں کو رکھ لے، اور اگر 2 دن نہیں رکھ پائے تو 10ویں کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اگرچہ عاشورہ کا روزہ اب فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت کا حامل روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا اور آپ اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں